بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوبی کہاں ہے؟ زوبی پتر جانوروں کے کمرے میں بیٹھی سسک رہی تھی جب مجھے چاچی کی آواز سنائی دی۔ میرا دل چاہا اونچا اونچا روؤں اور چاچی کو پتہ چل جائے میں یہاں چھپی ہوئی ہوں۔ رہنے دے فرزانہ، اسے نہ ڈھونڈ، تو ادھر میرے پاس آ کے بیٹھ۔ اس سے پہلے میں خود ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاتی، ابا کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں منہ پر ہاتھ رکھ کر واپس اسی جگہ بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ باتیں سرگوشیوں کے انداز میں تھیں جو مجھے نہیں سنائی دی، البتہ وہ دونوں بول رہے تھے، یہ ضرور پتہ چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چاچی چلی گئی تو ابا موٹا سا ڈنڈا لیے میرے عین سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے وحشت سے ابا کو دیکھا تو وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ روٹی کون بنائے گا؟ اٹھ جا اور روٹی لے کر آ، ورنہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ ابا باہر گیا تو میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ کچن میں بچھی چارپائی پر اماں بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں اماں کو بلانا چاہتی تھی مگر یہ بھی جانتی تھی کہ اگر دیر ہوئی تو ابا میری چمڑی ادھیڑنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگائے گا۔ الٹی سیدھی جیسی روٹی بنا کر چٹنی کے ساتھ ابا کو دے دی۔ اس نے پہلے تو روٹی آڑی ترچھی شکل دیکھی مگر پھر مارتے مارتے رک گیا اور چپ چاپ کھا کر گھر سے چلا گیا۔ میں جانتی تھی اب شام سے پہلے ابا یہاں واپس نہیں لوٹے گا۔ میں اماں کے پاس گئی اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹی۔ اچانک سے میری نظر تکیے پر پڑی تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ تکیے پر خون جمع ہوا تھا، یعنی ابا نے اماں کے سر میں زور سے جب ڈنڈا مارا تھا تو اس کا سر پھٹ گیا تھا اور تبھی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑا کر دیکھا مگر کچھ بھی ایسا نہیں ملا جو اماں پر اس وقت استعمال کر سکتی۔ مجھے ہسپتال لے کر جانا چاہیے اماں کو، کیونکہ ایک وہی تو میرا سہارا تھی جسے میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہسپتال بھی دور تھا۔ پھر لاکھ سوچنے کے بعد یاد آیا دوسرے محلے میں ایک نرس رہتی ہے، شاید وہ کچھ مدد کر سکے۔ اماں کو پانی پلا کر میں نے ویسے ہی لیٹنے کی تاکید کی اور بھاگ کر اس نرس کو بلا لائی۔ وہ بھی خدا کی بندی اسی وقت میرے ساتھ چلی آئی۔ اپنا سامان ساتھ لائی تھی تو اس نے اماں کی پٹی کرنے کے بعد افسوس سے پوچھا، زوبی تو اب بڑی ہو گئی ہے، دیکھ کر اپنی ماں کو یہاں سے کیوں چلی نہیں جاتی؟ میں چپ رہی۔ اماں بھی نڈھال سی لیٹی تھی۔ میرے چپ رہنے پر وہ ایک مرتبہ پھر بولی، ہجرت میں برکت ہے، چھوڑ اس وحشی انسان کو اس کے حال پر، چپ کر کے شہر چلی جاؤ، وہاں کوئی نہ کوئی تیرا وسیلہ ضرور بن جائے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو وہ مجھے دلاسا دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے میں نے فوراً اماں کے لیے چائے چڑھائی اور اسی سوچ میں کھو گئی کہ یہاں سے نکل کر جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ پہلے والے تجربے ہی میرے لیے بہت ہیں۔ میں دوبارہ سے خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اماں اپنی گھٹی گھٹی آواز میں مجھے پکارنے لگی۔ میں وہاں گئی تو وہ بولی، جا پتر، پٹھے لے کر آ، پھر تیرا پیو آ کر بولے گا۔ جا میری دھی، بھاگی جا۔ مجھے بے اختیار ہونا آیا مگر میں اماں کے سامنے ضبط کیے وہاں سے چلی آئی۔ کیسے بتاتی کہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں؟ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں مرد و عورت برابر کام کرتے ہیں مگر مجھے بھی پھر ڈر لگتا ہے۔ ابا سارا دن تو نشے میں دھت رہتا ہے، اس سے کیا فکر اپنے گھر کی عورتوں کی؟ میں نے ریڑھی نکالی اور پٹھے لینے چلی گئی۔ دوپہر سر پر تھی، گرمی اتنی شدید تھی کہ کپڑے بھی کاٹ رہے تھے۔ میں نے بے حسی سے پٹھے کترنا شروع کیے جب اچانک سے خوشبو کا ایک تیز جھونکا میرے ناک سے ٹکرایا۔ میں نے جلدی سے گردن گھما کر ارد گرد دیکھا مگر وہاں تو دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ پٹھوں کی خوشبو تو ہوتی نہیں ہے بلکہ ایک گھٹی گھٹی سی بو ہوتی ہے جو دماغ کو چڑھتی ہے، پھر یہ اتنی اعلیٰ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ دھوپ سے میرا سر چل رہا تھا تو میں نے دوپٹے کو صافے کی طرح منہ پر لپیٹ لیا اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ خوشبو بھی ختم ہو چکی تھی۔ میرے پاس وہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ اس سے زیادہ ضروری باتیں سوچنے کے لیے موجود تھیں۔ میں نے پٹھے ریڑھی پر رکھے تو اسی وقت ریڑھی کے ساتھ بندھا گدھا اونچا اونچا بولنے لگا۔ میں نے اسے چپ کروانا چاہا مگر وہ مسلسل بولتا چلا جا رہا تھا۔ خیر، میں ریڑھی پر بیٹھ گئی اور اس سے لاٹھی سے ہنکارا، لیکن مجال ہے جو وہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھا ہو۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟
मैं उतर कर उसके सामने आई तो वो खेतों की तरफ मुंह किए बस बोलता जा रहा था। मैंने गौर किया तो दोपहर का वक्त था। सारा इलाका सुनसान पड़ा था। गांव में तो दोपहर के वक्त कोई भी बाहर नहीं निकलता था। ऐसे में गधे का चिल्लाना किसी और बात की तरफ इशारा कर रहा था। मुझे बार बार यही वहम हो रहा था कि इसने किसी दूसरी मखलूक को देख लिया है। बड़ी मुश्किल से मैं उसकी बाग थाम कर वहां से वापस लाई। इसमें मुझे घंटे से भी ऊपर का वक्त लग गया। घर आकर वो बोलना चुप हुआ। अम्मा ने परेशानी से पूछा कि इतनी देर कहाँ लगा दी थी, तो बस कहा कि ऐसे ही देर हो गई। मैंने जानवरों का चारा बनाया और उसी दौरान मेरी नज़र गधे पर पड़ी, जिसे देखते ही मुझे दोपहर वाला वाकया याद आ गया। मुझे जिन भूतों से डर नहीं लगता था, अब भी तो डर नहीं लग रहा था, मगर मेरी सोच दूसरी तरफ निकल गई थी। अगर अचानक से कोई हवाई चीज या जिन मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूंगी। मैं खड़ी खड़ी यही सोच रही थी जब अचानक से एक हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आया, गोया किसी ने फूंक मारी हो। उधर मैं चौंक कर एक कदम पीछे हुई। दूसरी जानिब गधे ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। सिर्फ वही नहीं, बाकी जानवर भी बोलने लगे। मैं परेशान होकर देखने लगी, मगर वहां सिवाय मेरे कोई भी मौजूद नहीं था। मैं अभी वहीं खड़ी थी जब लाला भागती हुई हमारे घर आई। जानवरों की आवाजों में एक पुकार उसकी भी शामिल हो गई। जूबी जूबी, जल्दी चल मेरे साथ। वो मेरा बाजू थामकर मुझे ले जाने लगी तो मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, कहाँ जाना है? जानती हो ना, अब्बा घर आ गया तो छील के रख देगा। वो जल्दी से बोली, इसीलिए तो आई हूँ। मुझे पता चला है तेरा अब्बा गांव से बाहर गया हुआ है, शाम होने से पहले नहीं लौटेगा। चल मेले पर चलते हैं। और यही वो चीज थी जिसने कल मेरी माँ को खून में रंग दिया था। मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना। वो हैरानी से बोली कि खाला ने बुलवाया था मुझे कि जूबी को मेले पर ले जाना, अब उन्हीं के कहने पर आई हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अम्मा ने ऐसा क्यों कहा। मैं अम्मा के पास गई तो अम्मा ने कहा, जा चली जा, मैं नहीं चाहती तू अपनी ख्वाहिशात को मारे। खैर, नाना करते भी हम दोनों मेले पर आ गए। मेले की दुनिया ही रंग बरंगी थी, तरह तरह के झूले, गोले, मिठाइयाँ और ना जाने क्या कुछ। मैं इधर मेले के शहर में ही डूबी थी जब अचानक से मैंने मेले की भीड़ में अब्बा को देख लिया। वो किसी औरत के साथ मेले में फिर रहा था। मेरी तो जान निकल गई। मैंने दुपट्टे में खुद को छुपाया और वहां से छुपती छुपाती उस बरगद के दरख्त तले आकर खड़ी हो गई, जिसके बारे में बहुत सी मशहूर बातें थी, मगर मैं यही समझती थी कि ये सिर्फ बातें हैं। इस दरख्त के नीचे कोई भी नहीं था। मैं उसके तने के पीछे छुपकर लाला को देखने लगी ताकि वो मुझे दिखाई दे और हम वापस जा सके। मैं अपनी पूरी तवज्जो मेले पर लगी भीड़ की तरफ लगाकर खड़ी थी जब अचानक से कल वाली खुशबू नाक में घुसने लगी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर इस सुनसान से दरख्त के नीचे मेरे अलावा कोई नहीं था। बाकी सब मेले की भीड़ में थे। ये क्या है, मैंने बेख्तियार सोचा जब एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की मेरे पीछे से बोली, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मैंने चौंक कर देखा तो वो रेशमी शलवार कमीज में अच्छे से दुपट्टा ओढ़े मुझी से मुखातिब थी। उसने अपना लाल चेहरा चादर में छुपाया हुआ था, जिसमें से सिर्फ उसकी काली काजल भरी आंखें दिखाई दे रही थीं। मैंने मुड़कर मेले की भीड़ को देखा, फिर उस लड़की को। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? वो बहुत दोस्ताना सी लग रही थी। मैंने गौर किया तो हाथों पैरों में उसने चांदी का जेवर पहन रखा था। मैंने अस्पात में सर हिलाया और कहा, हाँ, मेरी दोस्त इस मेले में है, मगर मुझे घर जाना है और मैं उसे वहां जाकर नहीं बुला सकती। वो मुस्कुरा दी और बोली, जाओ तुम घर चली जाओ, मैं तुम्हारी सहेली को बता दूंगी तुम जा चुकी हो। मैंने हैरत से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेरी सहेली कौन है? वो मुस्कुराकर बोली, मैंने देखा है तुम दोनों को साथ, लाला नाम है ना उसका, तुम बुला रही थी। मैं चौंक पड़ी और हैरत भी बहुत ज्यादा हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी कहा, हाँ उसका नाम लैला है, लेकिन बात मेरे घर जाने की नहीं है। फिर उसने अगला सवाल किया तो मैंने जल्दी से कहा कि मैं अकेली वापस नहीं जा सकती। लाला को तो डर नहीं लगता, मगर अब्बा ने मुझे अकेले देखा तो बहुत बुरा करेंगे मेरे साथ। वो नरमी से बोली, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ घर तक, चलो मेरे साथ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी बनी संवरी लड़की मेरी मदद करने को तैयार हो गई। मैं उसके साथ चलने लगी तो अपने पीछे मुझे मर्दाना भारी कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़ना चाहा तो उस लड़की ने मना कर दिया कि पीछे मत देखना। वो क्यों?
میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ جھجک کر بولی پیچھے میرا بھائی ہے، دراصل میں بھی کہیں اکیلی نہیں جاتی تو ہم دونوں تمہیں گھر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا اور ڈر بھی، کہیں ان لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا تو پھر؟ میں نے کہا رہنے دو تم دونوں، میں جانوروں کا چارہ لینے بھی اکیلی جاتی ہوں، اب بھی جا سکتی ہوں۔ مگر اس لڑکی نے میری بات نہ سنی اور نہ ہی جواب دیا، مسکرا کر کہنے لگی میرا نام تارا ہے اور ہم آج ہی اس گاؤں میں آئے ہیں۔ ارادہ تو آگے کہیں جانے کا تھا مگر کچھ دن یہیں رکنا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو۔ میں مسکرا دی، البتہ جواب کوئی نہیں دیا۔ مجھے اپنے پیچھے آتی بھاری مردانہ قدموں کی آواز پریشان کر رہی تھی، اوپر سے یہ بھی ڈر تھا کہ ابا کہیں مجھ سے پہلے نہ گھر پہنچ جائے۔ خیر گھر کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے تارا کا شکریہ ادا کیا اور کہا میں معذرت چاہتی ہوں مگر تمہیں اپنے گھر نہیں بلا سکتی، اگر میرے ابا کو پتہ چل گیا تو میرا اور اماں دونوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اس کے بعد مڑ کر اس لڑکے کو بھی نہیں دیکھا اور بھاگ کر گھر کے اندر آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی، اگر کسی نے اس لڑکے کے ساتھ مجھے دیکھ لیا ہوا تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ میں گھر آ کر یہی کچھ سوچ رہی تھی جب اماں نے مجھے لیلا کا پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میلے میں ابا مل گئے تھے تو اسے وہیں چھوڑ کر اکیلی واپس آ گئی۔ اماں بھی بہت پریشان ہو گئی۔ پرسوں اماں نے ابا کو یہی کہا تھا کہ زوبی کو میلے پر لے جائیں ورنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی، ابا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اماں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر میں یہی مسئلہ تھا، بات بعد میں ہوتی تھی اور ابا پیٹنے پہلے لگتا تھا۔ میں ایک جانب چھپ کر پیچھے بیٹھ گئی، مسلسل یہی دعا کر رہی تھی کہ ابا نے مجھے نہ دیکھا ہو۔ ابھی میں بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اپنا نام میرے کانوں میں پڑتا ہوا سنائی دیا۔ کوئی بہت دھیمی سرگوشی انداز میں مجھے زوبی زوبی کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا، واپس ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی مگر وہ پکار پھر سے سنائی دینے لگی۔ میں چارپائی سے اٹھی اور پورا گھر چھان لیا مگر مجال ہے جو وہاں پر کوئی دکھائی دیا ہو۔ اچانک سے وہی تیز خوشبو ناک میں گھسنے لگی، اوپر سے اس آواز کی پکار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اگر ابا کی موجودگی میں یہ نام بلایا گیا تو آج وہ مجھے گلا گھونٹ کر مار دے گا۔ تبھی گھر کا دروازہ کھلا اور ابا آ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی آواز اور خوشبو دونوں ہی دم توڑ گئی۔ میں نے دیکھا ابا نشے میں دھت تھا، سیدھا چارپائی پر جا کر گر گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے اس نے مجھے میلے میں نہیں دیکھا، اگر دیکھتا تو شراب پی کر نشے میں گھر نہ آتا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہر وقت مجھے یا ماں کو پیٹنے کے لیے کھجلی ہوتی رہتی تھی اور وہ کسی صورت بھی مارنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں نے پرسکون سانس خارج کیا اور چھوٹے موٹے کام سمیٹنے لگی۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹنے لگی تو مجھے تارا کے بھائی کا خیال آیا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا مگر ایک بات عجیب تھی، اب غور کرنے پر مجھے عجیب لگنے لگی تھی۔ جو خوشبو مجھے کھیتوں میں اور گھر میں آئی تھی وہی ہلکی ہلکی خوشبو مجھے تارا یا شاید اس کے بھائی سے بھی آ رہی تھی۔ میں چونک کر چارپائی پر اٹھ بیٹھی۔ ویسے ہی خوشبو میں نے کبھی کسی انسان کو لگے نہیں دیکھی، پھر ان میں سے کیوں آ رہی تھی؟ اوپر سے تارا کا غیر معمولی ساتھ تیار ہونا، کاش اس کے بھائی کو بھی دیکھ لیتی۔ یہ سوچتے ہوئے میں آنکھیں بند کر کے اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی، ایک سفید شلوار قمیض میں اونچا لمبا خوبصورت نوجوان چم سے میرے تصور میں آ کر کود آیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ یہ کون تھا؟ میں نے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر یہ کیوں میرے ذہن میں آ رہا ہے؟ میں نے سر جھٹک کر خود کو پرسکون کرنا چاہا مگر عین اسی لمحے وہی سرگوشی چار سو گھومنے لگی۔ زوبی زوبی۔ میں جلدی سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل آئی مگر گلی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اب واقعی پریشان تھی کہ کون مجھے تنگ کر رہا ہے اور پیچھا کرتے کرتے میرے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ اچانک سے کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور میں احتجاج نہیں کر پائی، وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو میرے سامنے ایک نئی دنیا ہی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا میلہ تھا، ہمارے گاؤں سے 100 گنا بڑا۔ وہاں سب لوگ خوش باش تھے، کہہ کے لگا رہے تھے، طرح طرح کی خوبصورت دکانیں، جھولے اور نہ جانے کیا کچھ۔ میری آنکھیں ایک دم سے چمکنے لگی۔ میں بھاگ کر ایک جھولے پر بیٹھنے لگی تو آدمی نے مجھ سے پیسے مانگے۔ میں نے اپنی کمر کے گرد بندھی تھیلی میں سے چند چمکدار سکے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے
اور جھولے میں سوار ہو گئی۔ میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ سب جو کچھ بھی ہے حقیقت ہے، اس کا خواب و خیال سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ میری زندگی کا وہ دن سب سے اچھے اور خوبصورت ترین دنوں میں شمار ہوتا تھا۔ میں نے بہت سے جھولے لیے، بہت کچھ کھایا پیا، البتہ اپنے لیے ایک چیز بھی نہیں خریدی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر جاؤں اور ابا مجھ سے سوال و جواب کرے۔ شام ہونے کو تھی۔ چلتے چلتے ایک دکان پر مجھے ایک باریک سی زنجیر والی پازیب بہت پسند آئی۔ نانا کرتے ہوئے بھی صرف وہ ایک پازیب خرید کر پیر میں پہن لی کہ بھلا ابا کو اس کا کیا پتہ چلے گا، چلو یہ تو چھپ بھی جائے گی۔ پازیب خرید کر میں جیسے ہی میلے سے باہر نکلی تو دنگ رہ گئی۔ وہ ہمارا گاؤں تھا ہی نہیں۔ جانتی تھی کہ کوئی اور علاقہ تھا، مگر وہ اتنا ویران تھا کہ دور دور تک کوئی انسان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب لوگ غالباً میلے میں مگن تھے اور باہر آ کر سناٹا دل کو چیرنے لگا تھا۔ میں بوکھلا گئی کہ اس جگہ سے میں گھر واپس کیسے جاؤں گی، مجھے تو کسی راستے کا بھی علم نہیں ہے۔ میں پریشان سے ایک طرف گئی، پھر واپس اسی جگہ آئی تو کسی سے زور سے ٹکرا گئی۔ میرا تو سر گھوم گیا۔ جب اوپر دیکھا تو میرے سامنے وہی لڑکا تھا جسے میں نے اپنے تصور میں دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، پھر نرمی سے بولا، پریشان نہیں ہو، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں چلی جاؤں گی۔ میرے ابا نے دیکھ لیا تو بہت ماریں گے وہ مجھے۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گیا اور تبھی مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ میں نے بوکھلا کر آنکھیں کھولی تو ابا میری چارپائی کے پاس کھڑے مجھے چیخ چیخ کر پکار رہے تھے۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی تو وہ ناشتے کا بول کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے حیرت سے سوچا، یعنی ابھی جو کچھ میں نے دیکھا وہ کوئی خواب تھا؟ مگر یقین نہیں آ رہا تھا کہ خواب اتنے اچھے اور خواہشات کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں۔ میں ابھی کچھ دیر مزید بیٹھ کر اس خواب کے متعلق سوچنا چاہتی تھی، مگر ناشتے میں دیر ہو جاتی تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنا کر ابا کو دیا اور گھر کا بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ اچانک سے نیچے جھکی جھاڑو پھیر رہی تھی جب میری نظر اپنے پیر پر پڑی۔ میرے باہنے پیر میں وہی پازیب تھی جو میں نے اپنے خواب میں خریدی تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسی وقت میرے پیر میں پہن بھی لی تھی۔ میرے خدایا، میں نے جھاڑو پھینکا اور اسے چھو کر دیکھنے لگی۔ وہ سچ مچ میرے پیروں میں موجود تھی اور مجھے اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ خواب تھا تو یہ میرے پیروں میں کیا کر رہی ہے؟ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہونے لگی۔ میرا پورا بدن پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں نے اس پازیب کو پیر سے نکالنا چاہا مگر وہ بہت مضبوطی سے بندھی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہیں نکلی تو میں وہیں سر پکڑے بیٹھ گئی۔ یعنی کل رات میں گھر سے باہر گئی، پھر کسی نے مجھے بے ہوش کیا، میری آنکھ اس میلے میں کھلی اور اب اٹھی ہوں تو گھر میں موجود ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی تو تبھی ہلکا سا شور محسوس ہوا۔ میں نے چونکتے ہوئے کمر پر ہاتھ مارا تو اس کے ساتھ ہی وہی تھیلی بندھی تھی جس میں پیسے تھے، اور میں نے انہی پیسوں سے میلے میں خوب مزے کیے تھے۔ فوراً سے اس تھیلی کو کھولا تو دنگ رہ گئی۔ اندر حقیقتاً سکے موجود تھے۔ میں نے ان سکوں کو باہر نکال کر دیکھا تو وہ سنہری تھے۔ کہیں سونے کے تو نہیں ہیں؟ میں بھاگ کر اماں کے پاس گئی مگر وہ گھر میں نہیں تھی، باہر محلے میں گئی ہوئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور بدن بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے سوچا، یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ سب کچھ حقیقت میں کیوں ہو رہا ہے جو میں نے صرف خواب میں دیکھا تھا؟ اسی وقت ابا گھر واپس آیا تو بوکھلا کر میں نے وہ تھیلی صندوق میں چھپا دی اور شلوار کے پائنچے سے اس پازیب کو بھی چھپا دیا جو میرے پیر میں بندھی ہوئی تھی۔ میں اپنا پسینہ صاف کرتی ابا کے پاس آئی تو وہ مجھے گھور کر بولا، کل میلے میں کیا کر رہی تھی؟ میں ہکلانے لگی تو وہ میرے بال نوچ کر بولا، مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ تجھے کیا لگا تھا کہ میں نہیں دیکھوں گا تجھے؟ تو مجھے کوئی اور بھی نہیں بتائے گا؟ جانتی ہے سب لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں کہ تو کتنی آوارہ ہے۔ اگر اتنی ہی آوارگی سے جینے کا شوق ہے تو میرے گھر سے نکل جا، ورنہ اگر رہنا ہے تو تمیز کے اور اس گھر کے دائرے میں محدود ہو کر رہ۔ تیری ماں سے شادی کی تھی میں نے، تجھ سے نہیں کہ تیری ذمہ داری بھی اٹھاؤں۔ اگر میری بات مانے گی تو ہی یہاں رہ سکتی ہے، ورنہ دفع ہو جا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ابا نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں پورے قدم سے زمین پر گر گئی۔ میرا ہونٹ بھی پھٹ چکا تھا اور کوہنیاں بھی رگڑی گئی تھی۔ میں چپ رہی تو وہ دھاڑ کر بولا، بتا گئی تھی یا نہیں میلے پر؟ اب چھپانے کا کوئی فائدہ تھا ہی نہیں۔ میں نے بتایا کہ گئی تھی۔ یہ سننے کی دیر تھی، گویا ابا مجھ سے ہی یقین دہانی چاہتا تھا۔
اس نے دھڑا دھڑ میرے چہرے پر تھپڑ برسانا شروع کر دیے اور میں بے حس بنی کھڑی مار کھاتی رہی۔ اسی وقت اماں گھر آئی تو اس نے یہ سارے تماشے دیکھتے ہی کہا، میں نے بھیجا تھا زوبی کو میلے پر، یہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اتنا سننے کی دیر تھی کہ ابا کی توپوں کا رخ مجھ سے دور ہوتا ہوا اماں کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک بڑی سی لاٹھی اٹھا کر اماں کو مارنا شروع کر دیا کہ پرسوں بھی اسی وجہ سے تجھے لہو لہان کیا تھا، تو سکون نہیں ملا تھا جو چھپا کر اس آوارہ کو کل بھی گھر سے نکال دیا۔ میں تجھے طلاق دے دوں گا، تجھ سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں کونے میں کھڑی مسلسل آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اماں اب بے حس بنی مار کھاتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی ابا کو نہیں روکا، نہ ہی خود کا دفاع کیا۔ وہ گویا کوئی کھلونا بن چکی تھی جس پر مار کا مطلق اثر نہیں ہوتا۔ اماں کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، یہ دوسری شادی تھی۔ اس شادی سے اماں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری اماں کو میرا اصل باپ اچھا نہیں لگتا تھا کہ مجبوراً گھر والوں نے ان دونوں کی شادی کر دی تھی اور وہ اچھا کماتا تھا، مگر اس میں بقول اماں کے صرف ایک ہی نقص تھا، اور وہ یہ کہ وہ خوبصورت نہیں تھا۔ اس کا رنگ سانولا تھا، مگر میری ماں گوری تھی، سو ماں نے کبھی بھی میرے باپ کو بطور شوہر قبول نہیں کیا تھا۔ آئے دن اماں بات بات پر جھگڑا کر کے گھر سے چلی جایا کرتی تھی۔ میرے باپ نے اماں کے ساتھ گھر بسانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اماں کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ جب کوئی اماں کے اچھے نصیبوں کی بات کرتا تو وہ دکھی سی ہو کر کہتی، نصیب تو بہن چوڑے چماروں کے بھی چمک جاتے ہیں جب شوہر خوبصورت مل جاتا ہے، مگر مجھے دیکھ لو، اتنی سہنی ہوں۔ گھر والوں نے بہتے وقت ایک مرتبہ جو میرے جوڑ کا سوچا ہو، بس گائے بھینس کی طرح جہاں دل چاہا ہانک دیا۔ بہن تم کیا جانو، میں اس شخص کو قریب برداشت بھی نہیں کر سکتی، مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ جواب میں وہ عورت اماں کو سمجھاتی کہ بہت اچھی جگہ بیاہی گئی ہو تم، ہمارے شوہر ہمیں بغیر غلطی کے ہی پیٹتے رہتے ہیں، اور تمہارا شوہر تمہاری اتنی قدر کرتا ہے جتنی تم اس کی بے عزتی کرتی ہو، وہ تو تمہیں منہ ہی نہ لگائے۔ خیر ان عورتوں سے جس قدر بن پڑتا وہ اماں کو سمجھاتی، مگر اماں کی ساری بات کی تان ایک ہی جگہ آ کر ٹوٹتی کہ میرا شوہر میرے جتنا خوبصورت نہیں ہے۔ خیر پھر ایک روز ابا جس کے ساتھ اب اماں کا بیاہ ہوا ہے وہ دکھائی دیا، اور بس تب سے ہی میری ماں کو اپنا من پسند مرد نظر آ گیا۔ اب ابا میرا سارا دن کام پر جاتا اور یہ دونوں گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ میں جب ان کے پاس جاتی تو اماں مجھے کھانسی کا شربت پلا کر سلا دیتی تاکہ میں ان دونوں کو تنگ نہ کروں۔ تقریباً 6 ماہ ایک دوسرے سے دوستی نبھاتے رہے۔ پھر ایک روز اماں نے ابا سے مطالبہ کر دیا کہ مجھے طلاق چاہیے۔ ابا سمجھتا تھا، اماں کے انداز اور رنگ ڈھنگ دونوں ہی دیکھ چکا تھا۔ اس نے منع کر دیا کہ میں اپنی بچی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اسے بغیر اماں یا باپ کے جینے نہیں دینا چاہتا، تو بے شک تم اس سے دوستی رکھو، مگر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ سن کر اماں نے عدالت میں خلا کے لیے رجوع کیا، مگر وہاں بھی بات نہیں بنی۔ ایک روز جب میں سو کر اٹھی تو صرف اتنا جان سکی کہ ابا مر گیا ہے۔ وجہ کیا بنی یہ کسی نے نہیں بتایا، کہ بس سوتے میں اس کا دم گھٹ گیا تھا اور وہ جانبر نہ ہو سکا، مگر میں اندر ہی اندر جانتی تھی کہ یہ ان دونوں ہی کی کوئی سازش ہوگی۔ خیر ان دونوں نے نکاح کر لیا اور سوتیلے باپ نے اماں کی ساری جائیداد کو دونوں ہاتھوں سے جوؤں اور نشوں میں لوٹانا شروع کر دیا۔ اب تو اماں کو بھی احساس ہو گیا تھا، جب وہ یہ پیسے ضائع کرنے سے منع کرتی تو ابا اسے پیٹتا تھا۔ میری بھی مجبوری تھی ان کے ساتھ رہنا۔ میں جو اچھے بھلے اسکول میں جاتی تھی مجھے بھی وہاں سے چھڑا لیا۔ جب سوتیلے باپ کا بس چلتا تو مجھے بھی پیٹتا تھا۔ پہلے تو اماں بڑے تنتنے کے ساتھ خوب بولا کرتی تھی، مگر جیسے ہی وقت گزرتا گیا وہ چپ ہوتی گئی۔ اب ابا اسے جتنا بھی مار لیتا وہ چپ چاپ مار کھاتی رہتی اور آگے سے کچھ نہ کہتی، نہ ہی اپنا بچاؤ کرتی۔ خیر وہاں سے سارا کچھ خالی کر کے ہم اس گاؤں میں آ گئے تھے جہاں زندگی اور مشکل ہو گئی تھی۔ باہر ابا اماں کو مار مار کر چارپائی پر پڑ کے سو گیا۔ میں نے ہلدی اور تیل ملا کر اماں کے زخموں پر لگانا چاہا تو اس نے منع کر دیا، اور وہ بھی اندر اکلوتے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے جسم پر آئے ان نیل کے نشانات کو دیکھنے لگی جو ابا نے آج تک مجھے دیے تھے۔ اچانک سے وہی خوشبو، وہ تیز جھونکا مجھے محسوس ہوا۔ میں جو شدید دکھ کی سی کیفیت میں بیٹھی تھی چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور گردن گھما کر ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، گویا میں یہ دیکھ لینا چاہتی تھی کہ یہ کون ہے۔ ابھی میں اسی طرح بے چین سی ہوئی تھی جب باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے تارا تھی۔ وہ اسی دن والے سجے بنے حلیے میں پریشان سی کھڑی تھی۔
میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تم یہاں پر ہو؟ اس نے مجھے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، زوبی سچ سچ بتاؤ، تم تکلیف میں ہو نا؟ میں نے اسے پہلے سے زیادہ حیرانی سے دیکھا۔ اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں نے کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ، میرے ابا نے تمہیں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، جاؤ تم یہاں سے۔ وہ اٹل لہجے میں بولی، کچھ نہیں کہتے وہ مجھے، اور نہ ہی مجھے دیکھتے ہیں۔ میں بیٹھی تھی، جب اچانک سے مجھے لگا کہ تم تکلیف میں ہو تو میں یہاں بھاگی چلی آئی۔ میں تو حیرتوں کے اتھاہ سمندر میں غوطہ زن تھی کہ بھلا اس لڑکی کو کیسے پتا چلا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا، کس نے بتایا ہے تمہیں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی کہ اسے چھوڑو اور یہ پکڑو، اسے اپنے زخموں پر لگا لینا، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ساتھ ہی اس نے پیتل کی بڑی خوبصورت سی پیالی مجھے تھمائی جس میں کوئی لیپ سا بنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں اس سے کچھ پوچھتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں حیرانی سے گھر میں واپس آئی۔ یہ تارا اور اس کا بھائی دونوں میری سمجھ سے باہر تھے۔ وہ لیپ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا زخموں پر لگاؤں، سو ایک جگہ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اماں کی اس پر نظر پڑی تو وہ حیرت سے بولی، یہ بنایا ہے تو لگانا نہیں تھا؟ انہوں نے زبردستی وہ لیپ میرے زخموں پر لگانا شروع کر دیے۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے لیپ زخموں پر لگ رہا تھا مجھے درد سے راحت ملتی جا رہی تھی۔ شام کو میں نے وہ لیپ دھو کر اتارا تو زخم بالکل ٹھیک تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ یہ تارا کون ہے اور اسے میرے متعلق کیسے علم ہوا، کہیں وہ مجھ پر نظر تو نہیں رکھے ہوئے۔ پھر دماغ میں وہ میلہ گھوم گیا۔ میں نے بے اختیار اپنے پیر پر ہاتھ پھیرا تو پازیب محسوس ہوئی۔ میں اسی سوچ میں لیٹی ہوئی تھی جب ابا نے دھاڑ سے گھر کا دروازہ کھولا۔ میں ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ وہ مکمل طور پر نشے کی حالت میں تھا۔ ابا اونچا اونچا مجھے بلا رہا تھا۔ میں فٹافٹ چارپائی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی ابا کے پاس گئی، کیونکہ اگر نہ جاتی تو پھر وہ مجھے پیٹتا۔ جی ابا، میں نے جلدی سے پوچھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا، پھر میرے قریب بڑھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، جا اس کے ساتھ چلی جا، اب تو اس کے ساتھ ہی رہے گی، چل نکل یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے سر سے ہاتھ اٹھا کر مجھے باہر کی طرف دھکا دیا۔ وہاں مجھے پہلے تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، مگر اگلے ہی لمحے ابا کے پیچھے کھڑا ہوا دیو ہیکل شخص دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے بال تھے، منہ میں پان اور ہاتھوں میں موٹی موٹی چین اور انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ ابا نے جب مجھے دھکا دیا تو اس آدمی نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور لے کر باہر جانے لگا۔ میں تو حواس باختہ ہو کر چلانے لگی اور ابا سے کہا کہ مجھے کہاں بھیج رہے ہو، مجھے نہیں جانا۔ ابا نے نخوت سے مجھے دیکھا اور بولا، جوا ہار گیا ہوں، اتنا پالا ہے تجھے تو اب وقت آ گیا ہے کہ تو میرے تمام احسانات کا بوجھ اتار دے، جا اس کے ساتھ اور ڈرامے نہ کر، یہ تجھے مارے بیچے جو مرضی کرے، اس گھر میں واپس نہ آنا۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکھڑاتا ہوا جا کر میری چارپائی پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ میں چیخ رہی تھی مگر ابا کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ وہ دیو ہیکل آدمی مجھے اپنی گرفت میں لے جا رہا تھا۔ ارد گرد کھڑے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر سب جانتے تھے کہ اگر اس مسئلے میں کودے تو خود انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں بلک رہی تھی مگر کوئی آگے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ ہم گاؤں سے باہر نکل آئے۔ وہاں بالکل ویرانہ اور خاموشی تھی، دور دور تک کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے ہلکا سا دھماکہ ہوا، مگر وہ جواری اپنی مستی میں مجھے لیے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ چھوڑو اس لڑکی کو، ایک روبدار مردانہ آواز سن کر جہاں اس کے قدم رکے وہیں میری چیخیں بھی تھم چکی تھی۔ میں نے ڈر کر اوپر دیکھا تو میرے سامنے وہی نوجوان تھا جو اس رات خواب میں مجھے نظر آیا تھا، وہ خواب جو کسی حقیقت سے کم نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی چیخ کر کہا، مجھے اس وحشی انسان سے بچا لو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے بچا لو۔ میری فریاد سن کر اس جواری نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگایا اور وہیں پر وہ نوجوان طیش کے عالم میں آگے بڑھا۔ پتہ نہیں پھر کیا ہوا، مگر صرف اتنا یاد تھا کہ میرے ارد گرد خون پھیلتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے خود کو ٹٹولا تو میں بالکل ٹھیک تھی، جبکہ وہی ہٹا کٹا نوجوان اوندھے منہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ میں نے چیخ ماری تو اس لڑکے نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد میں مزید مزاحمت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پر موجود تھی اور اماں کے پاس کافی خواتین آئی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا ہمارے گھر میں چہل پہل تھی۔ میں فٹافٹ اماں کے پاس گئی تو وہ عورتیں مجھے دیکھ کر پیار دینے لگی اور بولی، بڑی ہمت کی ہے، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں اس نے، اس جواری نے، شیطان صرف انسان نے۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ کیا ہوا ہے، تبھی ایک عورت بولی، بڑی دلیری کا کام کیا ہے، مانتے ہیں کسی کا قتل کرنا گناہ ہے، مگر تجھ پر کوئی الزام لگا کر تو دیکھے۔
وہ مردود تھا ہی اس قابل، اسے مار دیا جاتا۔ تو نے پورے گاؤں کی لڑکیوں کو بچا لیا ہے۔ آج تو گئی تھی، کل کو کسی اور کو اٹھا کر لے جاتا، پھر یہ سلسلہ رکنا نہیں تھا۔ جب میں چپ رہی کیونکہ سمجھ مجھے آ چکی تھی، وہ آدمی مر چکا تھا، مگر یہ میں نے نہیں کیا تھا، اس لڑکے نے کیا تھا، وہی تھا مجھے بچانے والا۔ مگر یہ بات میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ سب کہتے اس لڑکے سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ یہی لوگ جو اب مجھے اچھا سمجھ رہے تھے انہوں نے ہی مجھ پر تھوکنا تھا۔ شام کو سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو ابا نے گھر کی کنڈی لگا لی اور مجھے بے تحاشا پیٹا۔ اماں روکتی رہ گئی مگر ابا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ میری جان لے لیتا کیونکہ سب لوگوں نے آج ابا کو بہت برا بھلا کہا تھا اور وہ اب مجھے مار کر اپنا بدلہ نکالنا چاہتا تھا۔ میں بھی پٹتی رہی کیونکہ میں اپنی قسمت کو بھول چکی تھی۔ میرے نصیب میں یہی مار تھی۔ مار مار کر جب تک مجھے آدھ مواں نہیں کر دیا ابا کا ہاتھ نہیں رکا تھا۔ مجھے مارنے کے بعد وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میں ایک کونے میں درد سے بلکتی ہوئی بیٹھی رہی۔ اماں میرے پاس آئی اور اپنے بال نوچنے لگی کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا، تیرا پیو اچھا تھا، میں نے اپنی چھوٹی سی بچی کا بچپن خراب کر دیا ہے۔ میں بے حس بنی اماں کی باتیں سنتی جا رہی تھی کیونکہ اب وہ جو مرضی کہہ لیتی مجھے فرق نہیں پڑنا تھا۔ میری زندگی تو سچ مچ میں برباد ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد میں گھر سے باہر پٹھے لینے نکلی تو تب بھی دوپہر تھی۔ باہر بہت قلیل لوگ تھے۔ اچانک سے میری ریڑھی چلتی چلتی رک گئی۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا اور گدھا اسے دیکھ کر اونچا اونچا بول رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور ایک خوشی بھی ہوئی۔ میں چپ رہی۔ وہ میرے قریب آیا اور پوچھا کیسی ہو؟ میں نے اسپات میں سر ہلایا اور دوپٹہ کھینچ کر مزید سر پر کر لیا۔ وہ نرمی سے بولا جانتا ہوں تم پر بہت ظلم ہوا ہے مگر تم وہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میں تمہاری مدد کروں گا، تم چھوڑ دو وہ گھر۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا کہ میں وہ گھر نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ حیرت سے بولا تمہارا ستیلا باپ ظلم ڈھاتا ہے تم پر اور تم اس کا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی؟ کیسی لڑکی ہو تم؟ مجھے اس سے زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم کیسے جانتے ہو کہ وہ میرا ستیلا باپ ہے اور مجھ پر ظلم ڈھاتا ہے؟ سب سے بڑی بات تم اتنے عجیب سے ہو، اچانک آتے ہو اور اچانک غائب ہو جاتے ہو۔ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے اور کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکی اور فوراً سے نظر جھکا لی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کوئی عام انسان نہیں لگتا تھا۔ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتی ہو تم گھر؟ اس نے میرے سوال کا جواب دیے بغیر اپنا نیا سوال داغ دیا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا کیونکہ اس گھر میں میری ماں ہے اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے جہاں جا کر میں اپنا سر چھپا سکوں۔ اور تم کون ہو؟ تمہیں کون سا میں جانتی ہوں؟ وہ سوچ کر بولا یہ بات درست ہے تمہاری، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ میں نے کہا دیکھو تم نے جتنی میری مدد کی ہے میں اس کی احسان مند ہوں، مگر میں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کر سکتی ہوں۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے تو تم ویسے بھی انسان نہیں لگتے ہو۔ میں نے غور کیا، جب یہ بات کہی تھی تو وہ ایک دم سے مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی ہنسی کنٹرول کر لی تھی۔ مجھے وہ کافی مشکوک لگ رہا تھا۔ اس نے ایک لاٹھی میری ریڑھی پر رکھ دی اور بولا اب تمہارا باپ تمہارے ساتھ کچھ برا کرے یا مارے تو تم بھی اسے اس لاٹھی سے پیٹ دینا۔ ایسے انسان اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی عزت کی جائے۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑ گیا تو میں نے چیخ کر کہا جو بھی ہو تم اپنی ہمدردی اپنے تک رکھو اور مجھے بلا وجہ باتیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اچانک سے کچھ ہو گیا تھا۔ میں غصے میں گھر واپس آئی اور پٹھے اتارے تو وہ لاٹھی نظر آئی۔ مجھے شدید غصہ آیا اس نوجوان پر جو بڑے آرام سے مجھے اپنے باپ کو مارنے کے مشورے دے رہا تھا۔ میں نے غصے سے اس کی لاٹھی کو دور پھینک دیا۔ اچانک سے کچھ عجیب ہوا مگر میں نے دھیان نہیں دیا، میں واپس آ گئی۔ کچھ دیر بعد ابا گھر آیا تو چیخ رہا تھا۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو دیکھا وہ زمین پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے جلدی سے پوچھا تو وہ زمین کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ مجھے مار دے گا۔ میں نے حیرت سے زمین پر دیکھا تو وہاں پر سوائے ایک لاٹھی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا ابا کیا ہوا ہے؟ یہ تو لاٹھی ہے، کیوں ڈر رہا ہے اس سے؟ ابا مجھے غصے سے دیکھ کر بولا نہیں یہ کچھ اور ہے، سانپ۔ نہیں، سانپ سے بھی بھیانک، مجھے مار دے گا۔ بہت غصے سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے ابا کو ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ کہیں وہ نشے کی حالت میں تو نہیں جو اسے اس طرح عجیب و غریب وہم ہو رہے ہیں، مگر وہ بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے یہی لگا کہ شاید اس کا نشہ پورا نہیں ہوا تبھی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ لاٹھی اٹھانا چاہی تو ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ اسے چھونا مت، مار دے گا تمہیں بھی۔
मुझे जितनी हैरत होती कम थी। बिलाखिर मैंने वो लाठी उठाई तो अब्बा मुझे हैरान होकर देखने लगा कि ये तुम्हें क्यों नहीं कुछ कह रहा, तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। मैंने कहा क्योंकि ये एक लकड़ी है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने वो लाठी कोने में ले जाकर खड़ी कर दी, मगर अब्बा कभी मुझे तो कभी उस लाठी को देखता। वो काफ़ी डरा हुआ था। मुझे अचंबा नहीं हुआ क्योंकि वो अक्सर औकात ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करता रहता था। मैं वापस कमरे में आ गई। जब अब्बा भी मेरे पीछे आया और संदूक खोलने लगा। अम्मा सो रही थी तो वो अक्सर यूं ही संदूक से पैसे वगैरह चुरा लिया करता था। मैं चुपचाप उसे देखती रही। फिर अचानक से याद आया वो पैसे वाली थैली भी तो मैंने इधर ही छुपाई थी ना। ये सोचते ही जल्दी से आगे बढ़कर अब्बा को रोकना चाहा, मगर वो मेरे रोकने से पहले ही संदूक खोल चुका था और उसे वहां से वो सिक्कों वाली थैली भी मिल गई। उसने मुझे करीब खड़े देखा और मेरी गर्दन से पकड़कर बोला, किस यार ने तुझे ये दिया है, बता मुझे। मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैं बताना चाहती थी कि ये नहीं जानती कि कहाँ से ये मुझे मिले हैं, मगर अब्बा उससे पहले मुझे थप्पड़ लगाता वो डर के पीछे हो गया क्योंकि मेरे हाथ में वही लाठी थामी हुई थी। मैंने हैरत से उस लाठी को देखा और सोचने लगी, ये कैसे मेरे पास आ गई? मैं तो उसे बाहर रख कर आई थी, फिर कैसे ये इस वक्त मेरे हाथ में है? अब्बा मुसलसल पीछे होता हुआ दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। वो हलक से चिल्ला कर बोला, जादूगरनी है तू, मुझ पर जादू करती है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये कहकर वो एक ही जस्त में मेरे करीब आया तो मैंने लाठी से अपना बचाव करना चाहा। वो जो मुझे बस मारने ही वाला था झटका खाकर पीछे हुआ और दर्द से कराहने लगा। उसका एक हाथ लाठी के सर पर लगा था और अब्बा उसी हाथ को दूसरे हाथ में थामे चीख रहा था। मैंने लाठी एक तरफ फेंकी और जल्दी से अब्बा के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? जब मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी तो दंग रह गई। पूरा हाथ नीला हो चुका था, जैसे उसके अंदर खून की बजाय जहर दौड़ रहा हो। मैंने अब्बा का हाथ थामना चाहा, मगर वो कर्रा कर पीछे हो गया और बड़ी मुश्किल से हिम्मत करता हुआ घर से बाहर निकल गया। मैंने मुड़कर लाठी को देखा तो वो बेजरर सी चीज मालूम हो रही थी। क्या ये वाकई कोई खास लाठी है? मैं सोचने पर मजबूर हो गई, मगर अब्बा के आने से पहले उसे एक खास जगह पर छुपा दिया। अम्मा भी इसी हंगामे से उठ चुकी थी। उसे भी पूरी बात बता दी कि पता नहीं अब्बा को कुछ हो गया है। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने हाथ को कपड़े में लपेटा हुआ था। चुपचाप आकर चारपाई पर लेट गया। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ है? तो वो मेरी तरफ इशारा करके बोला, इस जादूगरनी से पूछ क्या हुआ है। इसकी वजह से मेरा एक हाथ हमेशा के लिए जाया हो गया है। हकीम कहता है अब दोबारा कभी मैं इस हाथ से कोई काम नहीं कर सकूंगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इनकार करना चाहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर अब्बा ने मुझे चुप करवा दिया। मैं भी अंदर कमरे में आ गई और मुसलसल सोच रही थी, ये सब मेरी वजह से कैसे मुमकिन हुआ। अगले दिन खेतों में पट्ठे लेने गई तो वहां पर मुझे वही नौजवान लड़का मिला जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे करीब आकर बोला, लगता है अब्बा से जान छूट गई, दोबारा कभी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। मैंने तड़क कर पूछा, कौन हो तुम? इंसान तो लगते नहीं हो, फिर कोई जिन भूत हो? अचानक से आते हुए और अचानक से गायब हो जाते हो। वो बेतहाशा हंसा, फिर नरमी से बोला, ऐसा ही कुछ समझ लो, बस तुम जैसे बेआसरों की मदद करते हैं हम। मैंने सख्ती से कहा, मदद खाक करते हो? पता नहीं कौन सा जहर उस लाठी पर लगा दिया था, मेरा बाप माजूर हो गया है। वो अब की मर्तबा हमवार लहजे में बोला, वो लाठी तुम्हारी हिफाजत के लिए दी है। सिर्फ तुम्हारा बाप ही नहीं बल्कि जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नीयत से तुम्हारे करीब आएगा तो ये लाठी खुद ब खुद तुम्हारी हिफाजत करेगी। मैं डर गई थी। उसे देखकर कहा, इंसान तो नहीं हो तुम, है ना? अब की मर्तबा वो मुस्कुराया और बोला, हाँ इंसान नहीं हूं, मगर तुम इंसानों से कई दर्जे बेहतर हो। उस रोज मुझे मेले पर भी तुम ही लेकर गए थे ना। तारा तुम्हारी बहन है ना, यानी वो भी इंसान नहीं होगी फिर? मैं एक कड़ी से दूसरी कड़ी को मिलाते हुए पूछने लगी तो वो अस्पात में सर हिलाकर बोला, काफी ज़हीन हो तुम, ये समझ गई हो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूं। मैंने नफी में सर हिलाया तो वो बोला, शादी कर लो मुझसे, हर तरह से महफूज हो जाओगी। मैंने सख्ती से कहा, तुमसे बेहतर तो फिर हम इंसान ही हैं जो अपनी औलादों और अपने जैसे इंसानों की शादियां जानवरों से नहीं कर देते। अगर तुम इंसान नहीं हो तो कैसे तुम्हारी मेरी शादी मुमकिन है? अगर मेरी मदद के बदले में तुम्हें यही चाहिए तो खुदारा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस वक्त मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि मैं किसी जिनजात से बात कर रही हूँ। वो मेरी बात सुनकर एकदम चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तुमने अच्छी दलील दी है, अगर सिर्फ मना करती तो शायद मैं तुम्हें सताता, मगर तुम्हारी दलील मुझे पसंद आई।
بے شک شادی نہ کرو، مگر مجھے ہمیشہ یاد رکھنا، میں یہیں رہوں گا، ہر وقت تمہارے قریب، جب پکارو گے آ جاؤں گا، کیونکہ میں تم سے واقعی محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اس وقت مجھے تنہائی چاہیے اور میں نہیں چاہوں گی کہ تم میری زندگی میں دوبارہ آ کر مجھے مزید مسائل میں لا کھڑا کرو۔ وہ اس وقت وہاں سے چلا گیا، مگر اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا، میں نے کبھی بھی اسے واپس نہیں بلایا۔ ہاں، البتہ اس کی موجودگی کو ہر وقت اپنے ارد گرد محسوس ضرور کرتی ہوں۔ آج میرا وہی باپ دونوں ہاتھوں سے معذور ہے اور میرا محتاج ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔